بیدار صلوات سے نوازیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہا الی یوم الدین وبعد یوم الدین بے شمار۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ بلند صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ایسا مبتدا ہے کہ اس کی ابتدا نہیں معلوم، وہ ایسا منتہا ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا خبیر ہے کہ کائنات کا نظام جاننے کے لیے اسے کسی مخبر کی ضرورت نہیں، وہ ایسا سمیع ہے کہ کائنات کی تمام تر دعائیں اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچتی ہیں۔ حلول اس کا ممکن نہیں ہے، الفاظ میں وہ آتا نہیں ہے، جسم میں وہ سماتا نہیں ہے، زمین میں وہ رہتا نہیں ہے، آسمان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اسے اپنے اندر قرار دے سکے۔ جس نے اس کا انکار کیا دراصل اقرار کیا۔ کہیں پہ اس کی حد نہیں ہے لیکن ہر حد میں وہی بے حد جلوہ نما ہے۔ بدلتی ہوئی فضائیں، مہکتی ہوئی فضائیں، بہار و تغیرات و تبدلات، محسوسات و کیفیات کے اندر، تحت الثری کی گھٹن سے لے کے عرش اولی تک کی وسعتوں تک، سمندر کی تہ میں دوڑتی ہوئی مچھلی کی سانسوں کو وہی جانتا ہے۔ اسی کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام بے پناہ نعرہ ہے ہماری۔ کوئی نہیں ہے جو جان سکے وہ کب سے ہے، کوئی نہیں ہے جو بتا سکے وہ کب تلک ہے۔ ہر اسی کو مانتا ہے، جس نے اسے گنگا کے جل میں دیکھا وہ اس کے پیچھے چل دیا، جس نے کچھی کے تھل میں دیکھا وہ اس کے پیچھے ہو لیا، جس نے دمکتے ہوئے ماہتاب میں پایا اس نے اس کو مانا، جس نے چمکتے ہوئے آفتاب میں اس کا جلوہ دیکھا وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ مانگ سبھی اسی سے رہے ہیں، فرق ہے کچھ خود ساختہ ہیلوں سے مانگ رہے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگ رہے ہیں۔ مالک آپ کو سلام مدر کے وقت نہیں ہے اتنا، بس جلدی جلدی سے معروضات سن لیجئے۔ کوئی نہیں ہے جو بتا سکے کہ وہ رازق ہے تو رزق کیسے دیتا ہے، وہ بصیر ہے تو کس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے تو سنتا کس طرح سے ہے۔ یہ تمام تر کائنات اگر سجدے میں سر رکھ کے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا اقرار کر لے تو اس کی توحید میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا انکار کر دے اس کی توحید میں کمی نہیں ہوتی۔ اس کی بارگاہ میں آدھی آدھی رات کو کھڑے ہونے والے کہتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء و طاعتہ غنا، ارحم من راسک الرجاء، یا صاب النقم، یا دافع النسم، یا مرسل الریاح، یا مرتاح، یا منجاہ، یا علی یا خفی یا جلی یا کلیم یا علیم۔ یعنی کہتے کیا ہے؟ خدایا میں گنہگار ہوں تو غفار ہے، میں خطا کار ہوں تو ستار ہے، کرم کرنا تیرا کام ہے، خطا کرنا میرا کام ہے۔ اس کی آواز آتی ہے بندے تو ٹھیک بول رہا ہے لیکن سن، کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، بنا مصطفیٰ کی یہ کیا مانگتا ہے؟ جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک نظر لے جائیے۔ مفسرین کی تفسیریں، محررین کی تحریریں، مقررین کی تقریریں، شعراء، ندباء، حکماء، خطبہ تھک جائیں گے لیکن کوئی نہ بتا پائے گا۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں قالین بچھاؤ تو آؤں گا، وہ یہ نہیں کہتا اے سی لگاؤ تو آؤں گا، وہ تو کہتا ہے ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈو، ماں کی آنکھ میں آئے ہوئے آنسو کو ڈھونڈو، ان جھریوں کو ڈھونڈو جہاں کبھی چوڑیاں تھیں وقت نے جھریاں پہنا دی ہیں، باپ کی ضعیفی میں ڈھونڈو۔ کیوں؟ وہ راحمہ شیخ الکبیر ہے، رازق الطفل صغیر ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کا نغمہ گنگرا رہی ہے، کبھی وہ کلی میں خوشبو بن کے چھپ گیا ہے، کبھی وہ یوسف کے چہرے میں دمک جاتا ہے، کبھی وہ زلیخا کو فریفتہ کر لیتا ہے،
کبھی وہ کربلا کے 72 نفوس کو اپنا جلوہ قرار دے دیتا ہے، کبھی وہ شبیر کے سجدے میں، اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے سجدے اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سجدے تو ایسے سجدے کہ گم ہوئی چابیاں نظر آ جائیں، جس سے قرض لینا ہے اس کا نام نظر آ جائے۔ پھر کوئی سجدہ تو ایسا ہو کہ لالچ میں نہ ڈوب رہا ہو، بلکہ ایسا ہو کہ کہے میں اس لیے نہیں جھک رہا کہ تیری جنت کا شوق ہے، اس لیے نہیں جھک رہا کہ تیرے جہنم کا ڈر ہے، اس لیے جھکتا ہوں کہ تو لائق ہے سجدہ۔ کون ہے جو بتائے، کون ہے جو لے جائے؟ مسجد میں میرا بچہ جاتا ہے تو مولانا اسے شیعہ بنا دیتے ہیں، اسے سنی بنا دیتے ہیں، اسے اہل حدیث بنا دیتے ہیں۔ تو پھر بتائیے تو صحیح، کوئی تو ہو جو توحید کے درپن تک پہنچے۔ وہ ہم تک نہیں آ سکتا، ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں۔ تو کوئی تو ہو جو آیا وہاں سے ہو، رہ یہاں پہ رہا ہو، ہماری انگلی تھامے وہاں تک لے جائے۔ میں سیالکوٹ سے چلا، موٹر وے سے اترا، رستہ بھول گیا۔ میں نے فون ملایا سیالکوٹ میں اپنے عزیز کو، میں جڑا والا جانا چاہتا ہوں، بینظیر پارک ہے، کوئی وہاں پہ پہنچا دیجئے۔ انہوں نے کہا بے وقوف مت بن، مولوی مت بن، ملنگ بن۔ میں نے کہا جناب رستہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے آگے سے جھڑکیاں دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جہاں جا رہے ہو وہاں کے رہنے والے کو فون کرو۔ برادر صغیر ثاقب شمسی صاحب موجود تھے، میں نے کہا جناب راستہ بھول گئے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، وہاں سے آ جائیے، آپ کو اسلام پورہ محلہ ملے گا، اس کے بازو میں بالکل پہلو میں ایک پارک ہے، آگے آ جائیے، جہاں عباس کا علم نظر آئے وہیں رک جائیے، وہیں تو مجلس ہے۔ اس کا مطلب ہے جو جہاں کا رہتا ہو اسے وہاں کے رستے زیادہ اچھے جانتے ہیں۔ اب دنیا اللہ کو مسجد کی صفوں میں ڈھونڈ رہی ہے، اگر مسجد میں ڈھونڈنا ہے تو وہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ مسجد تو تم نے اللہ کا گھر چھوڑی نہیں ہے۔ یہ شیعہ کی مسجد، یہ سنی کی مسجد، یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ دیوبندی کی مسجد، کوئی تو ڈھونڈو کہ جو کہہ رہا ہو اس کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو آؤ، میں اس کی بارگاہ جانتا ہوں، زمین کے رستوں سے بہتر آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ سورہ لیل مبارکہ میں اسی معبود برحق کا ارشاد ہے، جلدی جلدی سے زحمت تمام کروں گا میں۔ بارگاہ عزت کی آواز آ رہی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت کا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرت اور پہلے جو کچھ گزر گیا یا ہم ہی جانتے ہیں۔ خدایا تو نے ہمیں بھیجا، ہمیں ماں دی، تیری ماں نہیں، ہمیں باپ دیا، گھبرا تو نہیں ہے؟ ہمیں باپ دیا، تیرا باپ نہیں تو کچھ نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے تو کہیں نہیں رہتا، ہمیں اتنے عالیشان گھر دیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہدایت کا نظام کیوں رکھ لیا اپنے پاس؟ تو بھائی نیت خدا کہے دیکھو تم جنہیں ہادی بناؤ گے وہ تم جیسے تھے، تمہارا ہادی تمہارے جیسا بنائے ہوا نوٹ لوگے ووٹ دو گے، تمہارا ہادی تم جیسا، اور جس کو تم بناؤ گے وہ دکھنے میں بھی تم جیسا، چلنے میں بھی تم جیسا جسے میں بناؤں گا۔ ظاہر ہے ہدایت آسمان کی طرف سے نوجوانوں، تو ہادی زمین سے کیسے ہوگا؟ جس کی طرف سے ہدایت، پروڈکٹ میں نقص آ جائے تو شکوہ کس کو کرو گے؟ فیکٹری والوں کو، کمپنی کو جائے گا نا۔ اب جس کی کمپنی میں بورڈ لگا ہو لا ریب فیہ، جس کی کمپنی نے بورڈ لگایا ہو کہ اس میں عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، اس کا بنایا ہوا ہادی ریب والا ہوگا، عیب والا ہوگا۔ اس نے ایک ہادی کو بھیجا اور بھیج کے ہمیں بتایا کہ میرا بھیجا تیرے بھیجے میں نہ آیا، تو تیری زندگی کا کوئی ذرہ برابر بھی لطف نہیں ہے۔ اب اسے بھیج دیا۔ دیکھیے کوئی اپنے محبوب کو کافروں میں، مشرکوں میں، ظالموں میں نہیں بھیجتا، لیکن اس نے اپنا محبوب مشرکوں میں بھیجا، کافروں میں بھیجا، اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے ہادی، وما ينطق عن الهوى، یہ کچھ نہیں کہتا، جو یہ کہے گا وہ دیکھو میں کہوں گا، اس کے پیچھے چل دو۔ اب چونکہ وہ آیا تھا انا بشر مثلنا، لوگوں کو مخمسے کا شکار کر دیا گیا، لوگوں نے سمجھا ہم جیسا ہے، اس کی آنکھیں ہماری آنکھیں، اس کے بال ہمارے بال، یہ ہم جیسا دکھتا ہے، ہم جیسا چلتا ہے، لیکن وہ خدا کا بھیجا ہادی تھا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، کہاں ہم اور کہاں جلوہ مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں نور ہدایت، کہاں ہم کہاں اللہ کا محبوب۔ میرے اور آپ کے بال جب نائی چاہے کاٹ کے نالی میں بہا دے، اور مصطفیٰ کا بال کہ اگر ہر کل چاہے تو اپنے تاج میں رکھے، درد سر سے نجات پا جائے، اور ابن ولید اگر اپنے تاج میں رکھ کے لے جائے تو جنگ و جدال سے فاتح ہو کے لوٹے۔ اب آپ خاموش رہیے، بولیے، بس اتنا جواب دے دیجئے، جس کے بال کا یہ حال ہے اس کی آل کا کیا کمال ہوگا؟
قاد ہے کہ برقع سر اوج سریا لہجہ کے یزداں کی زبان بول رہی ہے. کون ہے جو مصطفیٰ کا سراپا جان سکے؟ اپنے جیسا کہنے والوں ذرا توجہ رکھو. جس کا ہمسایہ اس جیسا نہیں، اس کا سایہ اس جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اب ایک بہت بزرگوار ہستی نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہادی برحق کا منجی بشریت کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کسی تابعی تبع تابعی حافظ کا قدم اس سائے پہ آ جاتا تو اللہ کو برداشت نہیں تھا. خدا جانے کیا شان تھی ابو طالب کے بیٹے کی کہ جو سایہ چھوڑ کے سیدھا دوش ہادی پہ کھڑا ہو گیا. ہدایت لینی ہے تو مصطفیٰ سے لیجئے، ہدایت لینی ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے سے لیجئے. کوئی مخمسہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی تمہیز نہیں، کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہے. ہم تو رسالت ماں پر یقین جانیے، ہماری کروڑ جانے قربان عظمت ناموس مصطفیٰ پر. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو نبی کا غلام سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نبی کو کیسے سمجھیں گے؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، جوڑ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، غلامہ بے بہلا رہے حیدری. کوئی ہے کہیں کا ہے، امیر ہے غریب ہے عربی ہے اجمی ہے بھٹکا ہوا ہے. انسان بھٹکے ہوئے انسان کو رحمان سے ملانے کا نام مصطفیٰ ہے. بھٹک گیا ہے نا انسان، مادی دور کا پریشان حال انسان، 2 وقت کی روٹی کماتے ہوئے حلال و حرام کے درمیان ممیز مقام کرتا ہوا بھولا بیٹھا ہے. لیکن یاد رکھیے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے ساتھ ہی کہہ کے رکھا ہے کہ تم 1000 سال بعد بھی آؤ گے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کلمہ کہہ کے آؤ گے. حضرات ایک ضروری اعلان سنی، فلاں صاحب فوت ہو گئے، نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اب جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ غلطیوں سے دور تھے. اب 7 سال کے ہوئے تو آپ کے بزرگوں نے کہا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غضب ہے، یہ عذاب ہے، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے. اب 11 سال کے ہوئے، مضروب کیا گیا، آپ کو ڈانٹا گیا. اب 11 سال سے بڑے ہو گئے، کرامن کاتبین نے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کے کرام کاتبین نے لکھنا شروع کر دیا. اب آپ 100 سال کے ہو کے مر گئے، بڑے آپ نے لیکچر دے دیے، بڑی آپ نے مجلسیں پڑھ لی، بڑی تالیاں کر دی. محشر میں جائیں گے تو ہجوم میں جنات اور انسانوں کے ہجوم میں خدا اگر پوچھے گا لاؤ میرے لیے کیا لائے ہو تو کیا کہو گے؟ میں بڑا بزنس مین تھا، میں بڑا چودھری تھا، میں بڑے شاہ صاحب کا رتبہ رکھتا ہوا آیا تھا. خدا سوال کرے گا ہم نے جسے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جسے ہم نے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ تو تم دنیا کے عہدے لے کے آ گئے، ہم نے بھیجا تھا اسے نہیں پتا تھا یہ نار ہے یہ گلزار ہے. اسے تو بتایا گیا کہ یہ سچ ہے یہ حق ہے، تمہیں نہیں کبھی بتایا گیا تھا یہ حسین کا ذوالجناح ہے، یہ عباس کا علم ہے، یہ نجات کی کشتی ہے. تمہیں کبھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ حسین حق کہنے والے تمہیں بتا رہے ہیں کہ راہ ہدایت پہ آ جاؤ، اب اسے ڈھونڈ کے لاؤ. اب بندے کے پاس جواب کیا ہے؟ خدایا وہ تو دنیا کے مخمسوں میں گم ہو گیا، دنیا کی چکا چوند روشنی میں گم ہو گیا. تو بندگان خدا اس سے پہلے کہ وہاں شرمندہ ہو جاؤ، عیبدار ہو گئے ہو نا، جھوٹے ہو گئے ہو نا، غلاظت آ گئی ہے نا، کینہ آ گیا ہے نا، دل میں بغض آ گیا ہے نا، تو کوئی تو دروازہ ڈھونڈو کہ جہاں پہ عیب نہ ہو، جہاں نجاست نہ ہو، جہاں حسد نہ ہو. یہی تو بات ہے، آل محمد کو ہادی مان لو تاکہ تم چاہنے سے پہلے کم از کم ویسے ہو جاؤ جیسے آئے تھے. ہادی میرا رسول ہے، اور جس چیز کو میرا نبی ہادی کہہ دے بلا شک و شبہ، زحمت تمام کرنے کی قریب ہوں میں، جس چیز کو میرا نبی ہادی کہہ دے. لیکن لطف کیا ہے، جیسے نبی کہے ویسے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے. یہ ہادی برحق کچھ نہیں کرتا ما سوائے اس کے. اب ایک شخص آیا کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس. یا رسول اللہ کا کیا ہوا؟ کہ ہم آپ کو ہادی برحق مانتے ہیں. محبت کا پیغام ہے بھائی. لطف یہ ہے کہ ابھی ربیع الاول ماشاءاللہ سے آنے والا ہے. لطف یہ ہے سینے پر نالین ہو، سینے میں حسین ہو. نبی نبی کریے، حسین حسین کریے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جلوس، یہ شبیہ ہیں، یہ تازیہ داری سب اصل میں حسین دیکھنا چاہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میرے نانا کو جلوس آئے گا تو راستے ہموار ہیں، معاملے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو اکثر نوجوانوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کر لو، وہاں پہ کر لو، یوں نہ کرو وہ نہ کرو، چار دیواری میں کر لو، رستہ بدل لو. تو رستہ کیوں بدلے بھائی؟ ہادی برحق ایک گلی سے گزرے، ایک یہودیہ نے گستاخی کی، بچوں کو پڑھایا جاتا کتابوں میں کہ اس نے گندگی پھینکی تک مان سکتا ہوں.
آ نہیں سکتی. اگر آئے گی تو آئے تطہیر کہاں جائے گی؟ اب اس نے گستاخی کی، نبی اسی گلی میں سے. دوسرے دن گستاخی کی، نبی اسی گلی میں. تیسرے دن گستاخی کی، نبی اسی گلی میں. سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ گلیاں اور بھی ہیں، ہادی ہیں آپ، کریے اور بھی ہیں، بستیاں اور بھی ہیں، رستہ بدل لیں. تو معصوم فرمائیں گے رستہ کیوں بدلو؟ اگر ہدایت رستہ بدل لے تو بھٹکا ہوا راہ پہ کیسے آئے گا؟ میں توجہات کے طالب ہوں. یا رسول اللہ فلانا جو اعرابی ہے، یا رسول اللہ فلانا جو اعرابی ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ آپ کی شان میں غلط شعر کہتا ہے. سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کی زبان کاٹنی ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ اسے لے آؤ. کچھ لوگ گئے، لے کے آئے. کیسے؟ ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں، سر جھکا ہوا، ہادی. رسول اکرم کے سامنے سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کی زبان کاٹے؟ تجدید ایمان ہے. جو اس کی زبان کاٹے. ایک شخص کھڑا ہو، اس نے کہا میں کاٹوں گا. اور کھڑا ہو، میں کاٹوں گا. کہا نہیں، میں ہادی ہوں. عمل بھی وہ کرے کہ جو مجھ جیسا ہو. قسم خدا کی وقت کی تنابیں بڑی کھچی ہوئی ہیں. حدیث کے ساتھ سارے شیعہ سنی بھائی پڑھتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ جب یہ رسول چادر کے اندر تھا تو گھر کے ہر فرد نے آ کے اجازت لی نا. تو جب گھر والے بنا اجازت نہیں آ سکتے تو در والے کیسے آئیں گے؟ اس ذہن میں رکھیے ذرا بات، اور بات کا لطف دیکھیے. اس بات کو پھر کبھی رہنے دیں، زندگی ملی تو پھر کبھی صحیح. ایک احساس دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. توجہات کا طالب ہوں. چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. تمام ہوگی فضائل کی آخری بات. آگے کہنے لگا سرکار آپ کے جد نامدار کا فرمان ہے ہم سارے محمد ہیں، ہم سارے ہادی ہیں. اپنے دور کے معصوم نے، اپنے دور کے مصطفیٰ نے مسکرا کے پوچھا تو شک ہے؟ کہنے لگا سارے محمد کیسے ہیں؟ ایک کا نام محمد، پھر علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر باقر. سرکار کہنے لگے اچھا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا سارے محمد نہیں، سارے ہادی کیسے ہوئے؟ معصوم مسکرا کے فرماتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ توجہ رکھیے گا. کہنے لگا پڑھا ہے. سرکار نے فرمایا سمجھا نہیں. قرآن لے کے یا قرآن لایا. سامت قرآن نے ناطق قرآن کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. علی کے بیٹے کا چہرہ دیکھا، خدا کی کتاب کھلی کھل کے کھل گئی. معصوم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن. سرکار نے فرمایا تیرا سوال ہے کہ الگ الگ کیسے ہیں؟ یہ کون سے سورہ ہے؟ کہنے لگا سورہ الحمد. کہ یہ کون سے کا سورہ بقرہ؟ کہ یہ کون ہے سورہ زاریات؟ کہ یہ کیا ہے سورہ صافات؟ کہ یہ کیا ہے سورہ زمر؟ کہ یہ کیا ہے سورہ تین؟ یہ کیا ہے سورہ رحمان؟ یہ کیا ہے سورہ نصر؟ یہ کیا ہے سورہ فلق؟ یہ کیا ہے سورہ والناس؟ امام نے قرآن بند کیا. سرکار فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن. معصوم فرماتے اب نہیں کہتا یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ تحریم ہے. کہنے لگا الگ الگ آئیں گے تو صورتیں آئیں گی، اکٹھا آئے گا تو قرآن آئے گا. معصوم کہنے لگے کل کا ماتم کر علاج کر، الگ الگ آئیں گے. کوئی علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، اکٹھے آئیں گے، سارے محمد ہوں گے. ایمانداری سے بتاؤ اگر اس چوک میں 4 سال کی بچی آ کے کہے کہ اس چوک میں میرے باپ کو ظالموں نے مارنا شروع کیا ہے تو اس کے منہ پہ تماچے مارو گے یا اسے کہو گے کہ بیٹی ہم تیرے ساتھ ہیں؟ 9 لاکھ کے مجمع میں پوچھتی تھی مار تو لیا ہے، بتاؤ میرا بابا کہاں؟ رونے کے دن ہیں. پانی پی کے حسین کو رونے والوں یہ زیادہ ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مولانا کہا جائے، عزادار کہا جائے، عزادار مانا جائے. بتائیے جس گھر میں میرے محترم ایک جنازہ ہونا، نوجوان ہنستے ہوئے آ رہے ہوں، جلدی نہیں کریں گے آپ، 2-4 جملے مجھے کہنے دیں. جس گھر میں ایک جنازہ ہو، ایک قضیہ ہو، اس بستی میں ایک جنازہ ہو، نوجوان گلی سے ہنستے ہوئے آ رہے ہوں نا تو اس گھر کے قریب آ کے کہتے ہیں ہنسنا نہیں، ان کا کوئی مر گیا ہے. جس گھر میں 72 جنازے ہو، موقع بڑا بن گیا ہوا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کائنات کی سب سے بڑی مظلوم ہستی کا نام حسین ہے. کبھی کسی نے دشمنی میں ایسا نہیں کیا کہ جوانوں کو مار کے اپنے دشمنوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے. آپ جس بستی میں بیٹھے ہوئے اس بستی کا کچھ دیر پہلے کا ایک واقعہ ہے. آپ کے دل کیوں ملول ہوئے؟ کیونکہ آپ چادر کو روتے ہیں، آپ کسی آگ کو روتے ہیں. کسی کے گھر میں آگ لگ جائے آپ کو وہ آگ یاد آ جاتی ہے. آج آپ نے اس بازار میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لا کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہی کوشش کی نا حسین کاش کربلا میں میرا بیٹا ہوتا، اکبر سے پہلے برچی وہ کھاتا.
काश करबला में मेरी बेटी होती, सकीना से पहले वो यतीम होती। चहलुम के जुमले भी साथ कहने हैं और शहादत सैयद शुहदा के जुमले भी साथ कहने हैं। ईमानदारी से बताओ, कभी किसी की बहन अपने भाई का चहलुम करने उसकी कब्र पे गई? बुजुर्ग बात समझेंगे, नौजवान मुश्किल से समझता है। अलम उठाने वालों, शामियाने के नीचे बैठने वालों, माँ बहनों बेटियों के साथ इज्जत सैयदा पे रोने वालों, पहला जुमला वसूल करो और मुझे बताओ, अगर आज आप सैयद शुहदा की शहादत का जुमला सुन के ऊंची आवाज से आपकी कोई बहन हाय हुसैन कहे तो इसे कोई ताजियाना मारने वाला तो नहीं है ना? इसके सर में कोई नेजा मारने वाला तो नहीं है ना? ऐसा ही है ना? ईमानदारी से बताइए, मैं सियालकोट से चला, अच्छी गाड़ी मेरे पास, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी तरफ आप देखेंगे, मैं खिताबत के जुमले नहीं कहा करता, बिल्कुल नहीं कहा करता। यहाँ पहुंचते पहुंचते शबी को वहीं रोकेंगे, मुझे कुछ कहने देंगे, शबी को वहीं रोकेंगे, कुछ कहने देंगे। मुफस्सल नहीं मैं पढ़ सकूंगा, मेरे भाई चले खड़े हैं तो फिर खड़े ही सुनते हैं, खड़े हैं तो खड़े ही सुनते हैं। ले आए शबी को, फिर इधर मिंबर के करीब जरा लाएं, खड़े ही सुनेंगे। अब दो चार जुमले यही रोकें, यही रोकें। आप वादा करें कि आप बिल्कुल मुतमईन होकर दो चार सुनेंगे, शहादत सुनेंगे ना? छोड़ दी मैंने सारी बात। सैयद शुहदा हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं। थोड़ा सा मिंबर से इधर हो ताकि शबी भी सुन ले और गवाह रहे इमाम ज़मान की बारगाह में। सैयद शुहदा हैं, 71 लाशें इमाम उठा चुका, जख्मों में जख्म है, होंठ कटे हुए हैं, दाढ़ी पे कब्र का खून है, लिबास सिदा हुआ है, कब्ज़ा जुल्फ़िकार पर बैठा हुआ इमाम, और इमाम की जुबान से जुमला निकला। पता क्या जुमला निकला? अम्मा तेरे हुसैन को प्यास खा गई। गिरिया बुलंद करेंगे, अम्मा तेरे हुसैन को प्यास खा गई। ये जुमला फुरात के किनारे एक बंदे ने सुना जो पानी पी रहा था। उसने जामो डेला, पानी भरा, करबला के मक्तल में चलता 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 वहां आया जहां सैयद शुहदा मौजूद थे। शहादत के जुमले हैं, इसी पे मातम होगा। आके कहने लगा मेरा सलाम। इमाम ने सर नहीं उठाया। इमाम ने फरमाया मेरा भी सलाम। कहने लगा पानी तूने मांगा है? इमाम ने कहा हाँ मैंने मांगा है। कहने लगा मुझे माफ करना, मैंने तेरी आवाज बाद में सुनी, वरना पहले तुझे पानी देता, बाद में खुद पीता। इमाम ने फरमाया प्यास का आलम है, तू भी तो प्यासा है, बाद में क्यों पीता? कहने लगा मेरे नबी मदीने वाले मोहम्मद का फरमान है, जहां को प्यासा देखो पहले पानी उसे दो। मैं देख रहा हूं तेरे जख्मों में जख्म है, मैं देख रहा हूं तो परेशान हाल है। सरकार ने सर नहीं उठाया, इस पर तवज्जो रखिएगा, सरकार ने सर नहीं उठाया। इमाम ने फरमाया मैं पानी नहीं पीना चाहता, मैंने हुज्जत तमाम करनी थी, मक्तल को छोड़ दे, यहाँ मौत नाच रही है, मैं किसी के वादे का पाबंद हूँ, चला जा। कहने लगा अब तो नहीं जाऊंगा, अगर मैं चला गया तो मैं प्यासे को छोड़ के जाऊंगा तो माशर में क्या जवाब दूंगा मुस्तफा को? सरकार ने फरमाया तेरी पहचान की कुर्बान, तेरे ईमान के सदके लौट जा। कहने लगा नहीं, पहले बता कि तूने बुलाया क्यों और भेजता क्यों है। सुनोगे ज़ादारो, जब इसने इसरार किया ना, इमाम ने भी सर नहीं उठाया। इमाम ने कहा 3 काम कर, तुझे जवाब मिल जाएगा। अगर फिर भी जवाब देना पड़ा मेरे बुजुर्ग को तवज्जो रखिएगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। कहने लगा क्या काम करूं? सरकार ने फरमाया जिस फुरात से आया है ना, दोबारा जा और वापस आके बता कि तूने क्या देखा। और हुसैन को रोने वालों, जब ये गया था ना, इसका गिरेबान खुला हुआ नहीं था, जब ये वापस आया ना तो गिरेबान चाक था। सीधा सैयद शुहदा के पास आए, इमाम ने अब भी सर नहीं उठाया। इमाम ने इल्म इमामत से पूछा बता क्या देखा? कहने लगा कोई 32 साल का जवान है, उसके बाजू उसके साथ कोई नहीं है, उसकी खुली आंखें बताती हैं कि गैरतमंद था। रोते हो रोते हो रोते हो। करबला इमाम ने फरमाया अच्छा अब एक और काम कर। कहने लगा क्या? सरकार ने फरमाया कल्बे लश्कर में जा, मैदान के लश्कर में जा, मरकज में जा और आके मुझे बता कि तूने क्या देखा, आके बता कि तूने क्या देखा। अब जब जा रहा था ना तो ये करबला की खाक अपने सर में नहीं डाल रहा था, लेकिन जब वापस आया ना तो करबला की खाक सर में डाल रहा था। इमाम ने फिर सर नहीं उठाया। इमाम ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा दुआ कर जिसे मैं देखा या हूं उसकी मां मर गई है। तड़प के इमाम ने फरमाया क्या देखा? कहने लगा कोई 18 साल का जवान है, इतना खूबसूरत जवान मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसके सीने में बर्छी का टूटा हुआ फल है, मुझे बता तू कौन है? इमाम ने फरमाया आखिरी काम कर फिर मैं तुझे बताऊंगा। कहने लगा आप क्या बता, क्या काम करूं? इमाम ने फरमाया खैमे के पीछे जा और आके मुझे बता कि तूने क्या देखा। आजादा रोग जब जा रहा था ना तो गिरता नहीं था, लेकिन जब वापस आया ना तो कभी गिरता है कभी उठता है, कभी गिरता है कभी संभलता है। इमाम के पास आके कहने लगा बता कि तू कौन है? सरकार ने फरमाया छोड़ दे सारी बातें, पहले बता तूने क्या देखा। कहने लगा खुदा जाने किसने करबला की जमीन पे अपने बच्चे की कब्र बना दी है।
अज़ादारों, अब इमाम ने सर उठाया, इमाम ने अपने खून में लुथड़े हुए जबीन से बाल पीछे किए। इमाम ने फरमाया मदीने वाले मोहम्मद का एक बेटा है। कहने लगा उसके 2 बेटे हैं। सरकार ने फरमाया क्या नाम है? कहने लगा बड़े का नाम हसन है, छोटे का नाम हुसैन है। सरकार ने फरमाया गौर से देख। अज़ादारों, जब गौर से देखा ना, तड़प के गिर गया। कहने लगा हुसैन अब्बास कहाँ गया? ए मेरे आका, क्या हुआ? आखिर जुमले बस इसी को शहादत समझिए। आका क्या हो गया? मौला ये क्या माजरा हो गया? मौला पानी क्यों नहीं पीते? सरकार ने फरमाया पानी मैं इसलिए नहीं पीता, जिसे तू फुरात पे देख के आया है ना, वो मेरा भाई अब्बास है। जिसे तू मातम की दावत है तमाशा दो, फिर कभी वक्त मिला कल के लश्कर में जिसे तू देख के आया है ना, ये मेरा बेटा अकबर है। जिसे तू खयाम के पीछे देख के आया है ना, ये मेरा बेटा असगर है। कदमों पे गिरा, कहेगा तुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे मरने की इजाजत दे दे। कैसे बर्दाश्त करोगे? जब जुमले याद करना, सैयद को दुआ में याद रखना। इमाम अब जबीन पे, माथे पे पसीना साफ करते हुए बिस्मिल्लाह कह के कमर पे हाथ रखा। इमाम उठे। इमाम कहने लगा मैं तुझे इमाम हो के हुक्म देता हूँ, मक्तल छोड़ दे। कहने लगा तेरा अब्बास मारा गया, तेरा कासिम मारा गया, तेरा अकबर मारा गया। मैं देखता हूँ ये 9 लाख अभी तुझे मार देंगे, मुझे मरने की इजाजत दे। अज़ादारों, जब ये जुमले कहे सैयदुल शुहदा ने कहा वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा। मौला क्यों नहीं इजाजत देता? मुझे मरने की इजाजत नहीं देता। सरकार रो के फरमाने लगे मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, 3 दिन हुए तुझे घर से निकले हुए, शाम को तेरी 4 साल की बेटी